اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور وہ کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اس خاص اسلوب کو برقرار رکھا ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً انسان کو تقوی کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے مختلف عنوانات اختیار فرمائے جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ نرا قانون اور عدالتی محکمے اور تعزیراتی سزائیں صرف یہ چیزیں کسی قانون کی تنفیذ کے لیے اور اس کو صحیح معنی میں بروئے کار لانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ قانون اسی وقت میں فائدہ مند ہے اور اس کا نتیجہ صحیح نکلتا ہے جبکہ دلوں میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہو، تقوی ہو، آخرت کی فکر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے قوانین کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ فلاں جرم کی یہ سزا ہوگی، لیکن وہ سزا اسی وقت تو ہوگی جب مجرم پکڑا جائے، پولیس اس کو پکڑ لے اور پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اور مقدمہ چلانے کے بعد اس کو مجرم قرار دیا جائے، تب سزا ہوگی۔ لیکن ایک شخص اگر تنہائی میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے یا اندھیرے میں کر رہا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، پولیس بھی پکڑنے سے قاصر ہے، تو اس کو جرم سے کیسے روکا جائے گا؟ پھر اگر پولیس والے بھی ہیں، محکمے بھی ہیں، لیکن رشوت عام ہے اور اس رشوت کی وجہ سے قانون کو خریدا جا سکتا ہے، پولیس کو اور محکموں کو خریدا جا سکتا ہے، تو جرم کا سدباب کیسے ہوگا؟ لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ دلوں میں خدا کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اور یہ خیال ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔
اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے تقوی کا حکم ہوتا ہے، آخرت کے تصور دلانے والے مضامین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا بیان ہوتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر پیدا ہو۔ چنانچہ پچھلے آیات میں خواتین کے ساتھ برتاؤ کا جو تذکرہ تھا اور سلسلے میں جو احکام دیے گئے تھے، اور آگے ان آیات کے بعد عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں، گواہی کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان سب کے بیچ میں یہ آیات کا سلسلہ ہے جو لایا گیا ہے، جس کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دلوں میں پیدا کرنے کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، تمام کائنات اللہ جل جلالہ کی ملکیت ہیں، لہذا وہ اس کی قدرت بڑی وسیع ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے۔ کیا تاکید کی ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری ڈرنے کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے، یعنی وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، یعنی بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ کوئی زبان سے تعریف کرے یا نہ کرے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف بنے گا، بذات خود قابل تعریف ہے۔ لہذا کوئی زبان سے کرے یا نہ کرے، اس کی تعریف تو بذات خود اس کی ذات میں پنہا ہے۔